بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت زور کی بارش ہوئی, اتنی زور کی بارش ہوئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ پاکستان دائرے میں گھوم رہا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیچھے کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ بارش ہوئی. تو جب میں نے اپنے گھر کے ٹیرس سے بارش دیکھی, آج بڑی گرمی تھی, تو میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, تیرا لاکھوں کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ آج گرمی بہت تھی اور اللہ میاں آپ نے بارش کا تحفہ دے دیا. اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی میں بیٹھ کر کے اپنے پی ٹی وی کی دفتر کی طرف رواں دواں ہوئی, تو مجھے احساس ہوا کہ اوپر والے نے تو بارش کو رحمت بنا کے بھیجا تھا, اس کو جو زمین کے لوگوں نے زحمت بنا دیا اس کا کیا کریں. ہلکی سی بارش ہوتی نہیں بجلی چلی جاتی ہے, ہلکی سی بارش ہوتی نہیں کہ سڑکیں چوک ہوتی ہیں, رش پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے. ہلکی سی بارش ہوتی نہیں. ایک نیا ٹرینڈ میں نے دیکھا, پتہ نہیں یہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ نہیں, جو ناٹ ٹریفک لائٹس بیسیکلی, جو اسٹریٹ لائٹس ہیں, جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. اتنا مشکل ہوا مطلب کہ, اور میرے شو کا ٹائم بہت کم رہ گیا تھا اینڈ کلاک واز ٹکنگ اور مجھے پہنچنا تھا, اور ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو پتہ ہے میک اپ شیک اپ کرنا ہوتا ہے سارا کچھ اینڈ لائک, حالانکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتی میک اپ شیک اپ کرنے میں, لیکن پھر بھی یعنی کہ ٹائم اسٹوڈیو پہ پہنچنا ہے اور 8 بجے کا شو ہے اور وہ 8:05 پہ ان ہونا ہے تو ان ہونا ہے. اب سین یہ ہے کہ جی کہا میں نے اپنے اسٹاف کو جو کہ ڈرائیو کر رہے تھے, میں نے کہا ذرا کچھ جلدی کر لو بیکاز اب تو بہت کم ٹائم رہ گیا, 15-20 منٹ رہ گئے شو شروع ہونے میں. تو انہوں نے کہا کہ باجی مجھے نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں نے کہا کیا نظر کمزور ہے, واٹ ہیپنڈ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نظر کمزور نہیں, مجھے شیشوں سے نظر نہیں آ رہا بیکاز لائٹ اسٹریٹ لائٹس ہی نہیں ہیں. بارش نہیں. کہنے کا یہ ساری رام کہانی سنانے کا مقصد کوئی اپنی کوئی سیلف پروجیکشن یا کسی اور کی میں کوئی سیلف پروجیکشن یا ایسی کوئی فضول کی بات نہیں کری. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رحمت برسائی, الحمدللہ ہمارے جیسے لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں, لیکن اس سب کے باوجود یہ رحمت زحمت لگنا شروع ہو گئی. تو پاکستان تو مجھے لگ رہا ہے پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اب آج یہ بات اس لیے بہت زیادہ اور زیادہ چبھی کیونکہ کل آنا ہے بجٹ. اچھا بائی دا ٹائم یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو وہ آج ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو آج آنا ہے بجٹ شام کو, اور سین یہ ہے کہ 17,500 ارب روپے سے زائد حجم کا جو وفاقی بجٹ ہے وہ پیش ہو رہا ہے. اور اس سے متعلق حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ ملکی حالات, IMF معاہدے اور عالمی منظرنامے کے مطابق, بیکاز آپ کو پتا ہے there is war going on, we are under a very 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 tight sort of a contract with IMF, اور ان سب حالات کی وجہ سے اور ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. اچھا جب یہاں پہ لفظ آ جاتا ہے نا کوشش, تو ڈر ہی لگتا ہے. بجٹ کا بھی ڈر لگتا ہے اور بچت کا بھی ڈر لگتا ہے, کیونکہ اس بجٹ میں جو نئی چیز اور جو ہے وہ بچت ہے. بچت کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں, لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہوگا. میں آپ کو ایک چیز بہت وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اس حکومت کی جو شہباز سرکار ہے, اس حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہو. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ آئی ہیو گاٹ انفارمیشن آن اٹ, لیکن ڈیفینیٹلی کچھ مجبوریاں ہیں, کچھ بائنڈنگز ہیں. ہم ظاہر سی بات ہے اتنے آزاد نہیں ہیں, ہم لوگوں نے قرضہ لیا ہوا ہے اور پھر خطے میں جنگ چل رہی ہے. تو جو بھی بجٹ ہوگا کسی کو پسند آئے یا نا پسند آئے, اس کے اندر اس دفعہ ایٹ لیسٹ اس دفعہ صرف اور صرف یہ حکومت کی منشا شامل نہیں ہوگی. یہ مجبوری آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ خیر رکھے. اس بار بجٹ میں نیا کیا ہے؟ نیا یہ ہے کہ جو وفاق اور صوبے ہیں وہ مل کر ترقیاتی بجٹ میں کوئی 1,046 ارب روپے کی بچت کر رہے ہیں, اور طے ہوا ہے کہ آئندہ سال دفاع اور وزارت داخلہ کے سوا کوئی ترقیاتی منصوبے شروع نہیں ہوگا. اب پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا کے جو ترقیاتی بجٹ میں بڑی کمی کر دی گئی ہے. صرف بلوچستان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ انٹیکٹ ہے, وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. اب سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ اگر ترقیاتی فنڈز کے لیے بجٹ نہیں ہے اور بچت کا
پروگرام ہیں. تو کیا یہ 2027 ترقی کا نہیں بلکہ بچت کا سال ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی 2026 از ہاف وے تھرو. سو 2026-2027 کا بجٹ آ رہا ہے, تو دس از دا ایئر آف بچت. تو جب بجٹ کی بات آتی ہے اور بچت کی بات آتی ہے تو دل تو دھڑکتا ہے, بہت زور سے دھڑکتا ہے کہ اللہ خیر کرے. اوپر سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے, کیونکہ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جن کی سیلریز کم بھی ہوتی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی 50% اضافہ ہونا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوگا. ایشو یہ ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی اور جو نئے ترقیاتی منصوبے شروع نہ ہونے سے عوام حکمران سے بدظن نہیں ہوں گے کیا؟ تو بالکل ہوں گے. نون لیگ کی اگر میں بات کروں, جس کا زیادہ تر جو اثر و رسوخ ہے وہ ہمیں پنجاب میں نظر آتا ہے, اور اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ نون لیگ اپنے پروجیکٹس اور اپنے کام کی وجہ سے ہی جانی جاتی ہے, کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ نظر آتا ہے ٹھوک بجا کے. آواز آ رہی ہے؟ نون لیگ کے کاموں کی آواز بھی آتی ہے, نون لیگ کے کام نظر بھی آتے ہیں, کیونکہ وہ سڑکیں ہوتی ہیں, وہ پل ہوتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آئینی کاموں کو آگے رکھتی ہے, اور اس میں وہ بہت آگے ہے. اس حد تک آگے ہے کہ میں آپ کو بار بار پچھلے کچھ عرصے سے بتا رہی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ زبردست سیاست ہے, زبردست سیاست ہے جو بلاول بھٹو کر رہے ہیں. اتنی محنت کر رہے ہیں بلاول بھٹو, آصفہ بھٹو اتنی محنت کر رہی ہیں, آصف علی زرداری صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں کہ ہی از میٹنگ پیپل. میں آپ کو ایک مزیدار ایک قصہ سناتی ہوں جس نے ایسے اصل میں میرا دل توڑ دیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ مجھے تمغہ امتیاز ملا ہے, اور انیشیلی تمغہ امتیاز 23 مارچ کو ہمیں ملنا تھا. اوریجنل پلان جو تھا, اور پلان یہی تھا کہ اسلام آباد میں ملنا تھا اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملنا تھا تھرو دا پریزیڈنٹ. لیکن پھر جنگ ہو گئی, جنگ کی وجہ سے آسٹیرٹی ڈرائیو ہو گئی, اور پھر یہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہیں, گورنر ہیں, ان سب کی جو تقاریب ہیں ان کو انہوں نے شارٹ کر دیا, اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جس کا جہاں پہ بھی ڈومیسائل ہے اس کو وہاں پر وہ ایوارڈ دیا جائے گا. اب ظاہری سی بات ہے میرے لیے ایک بڑی اچیومنٹ تھی, اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے کہ جس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے تمغہ امتیاز ملے گا, میری سوچ میں یا میرے ایم میں بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نوازا. میں ان لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے کام کو فالو کیا, مجھے دیکھا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے نامنیٹ کریں تمغہ امتیاز کے لیے. وہ ساری شکریہ اور وہ سب گریٹفلنس اور وہ سب گریٹیٹیوڈ اور وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر. میں نے اس ننھی سی خواہش کا اظہار کیا کہ میری زندگی کا یہ ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے. بہت بڑے بڑے صحافی ہیں, میرے سے بھی بہت بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جن کو یہ ایوارڈ نہیں ملا. کچھ ایسے بھی جرنلسٹ ہیں جن کو یہ ایوارڈ دینے کے بارے میں ریاست اور قوم سوچتی ہے, لیکن وہ خود منع کر دیتے ہیں کہ سوری وی ڈونٹ نیڈ دس ایوارڈ. وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کی سوچ تک تو میں خیر نہیں پہنچ سکتی. لیکن میں نے کہا کہ بھائی میرے لیے بڑا ایک ایوارڈ ہے, سو میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے یہ ایوارڈ پریزیڈنٹ کی طرف سے ملے. مجھے جو ان ریٹرن انڈائریکٹلی جو مجھے کوٹ کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں, مطلب وہ یہ ان کی اس بارے میں اپروچ یہ ہے, مطلب صرف میرے اسپیسیفک کیس کے حوالے سے نہیں, کہ وہ انہوں نے کہا کہ ان کی یہ اپروچ ہے کہ جیسے میں سوچ رہی تھی ویسے اور بہت سے لوگ ایسے سوچ رہے ہوں گے کہ جی ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہی ایوارڈ ملنا چاہیے, ان کو اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے صوبے میں نہیں, یا گورنر سے نہیں ملنا چاہیے. ہر ایک کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہائیسٹ فورم ہی ایوارڈ ملے, اس طرح کا. تو میرے جو مجھے کنوے کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ کیونکہ ظاہری سی بات ہے اور بھی لوگ تھے, انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا, لکھ کر کے بھی اور پرسنلی بھی, میسیج پہ بھی اور سب پر. تو ان کے لیے پریزیڈنٹ صاحب کا یہ جواب تھا کہ بھائی میں عمر کے اب اس حصے میں ہوں کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے, ڈیفینیٹلی ان کو پارکنسن کا ایشو بھی ہے, صحت کے معاملات ہیں جو کہ کچھ بہت اچھے نہیں ہیں, لیکن وہ پھر بھی صدارت کے منصب پر ہیں. تو جتنا کم لوگوں کو وہ اسلام آباد میں کیٹر کر سکے اتنا بیٹر ہے. تو اٹس بیٹر کہ جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے ڈومیسائل کے حساب سے جہاں جہاں ان کو ایوارڈ ہے. خیر ہم نے جی, ہمیں تو ایوارڈ سے مطلب تھا, ہم نے جا کے گورنر سے ایوارڈ لے لیا. باقی جو اینکرس تھے جن کے نام تھے انہوں نے اپنے اپنے صوبے اپنے اپنی ڈومیسائل کے حساب سے وہاں سے گورنر سے ایوارڈ لے لیے. اب یہ پوری سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آصف علی زرداری جن کو پارکنسن کا ایشو ہے, مطلب کہ وہ بیسیکلی زیادہ صحت بھی ان کی صحیح نہیں رہتی ہے, اور ان کے حوالے سے بہت عجیب و غریب سی خبریں, بیماری, یہ وہ سارا کچھ,
اور پتہ نہیں موت تک کی خبریں آ جاتی ہیں. توبہ استغفار, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. فیک نیوز ان کو چھوڑیں, دفع کریں, ایک سائڈ پہ کریں. وہ تک اس عمر میں, ان حالات میں بھی وہ جو ہیں جناب والا کام کر رہے ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں. تو اور اس محنت کا پھل ان کو نظر آ رہا ہے نا. آزاد جموں اینڈ کشمیر, گلگت بلتستان, سندھ, بلوچستان, کس کی حکومت ہے؟ بتائیں کس کی حکومت ہے؟ اور یہاں پر اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو چلو چھوڑیں, کیا کر رہے ہیں, کسی اور دن کریں گے. ابھی تو کچھ اور بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. یہ بات رہے, کریں گے, کبھی کریں گے اور بہت جلد کریں گے, ٹینشن لینی آپ نے. تو یہ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں, باپ بیٹا بیٹی پوری پارٹی. اب اس سارے سین میں جی پنجاب کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں 701 ارب روپے, یا فیکٹس اینڈ فگرز آ گئے ہیں جب تک میں آپ سے بات کری تھی. سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں 110 ارب روپے, اور خیبر پختونخوا کے ترقیاتی بجٹ میں 109 ارب روپے کی کمی کر دی گئی ہے. اور جی پی ایس ڈی پی کے لیے 1000 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. لیٹس سی کہ واٹ ہیپنس. گزشتہ روز قومی اقتصادی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے جب صوبوں کے اضافی ٹیکس میں سے کچھ رقم وفاق کو دینے کی بات کی تو تمام وزرائے اعلیٰ نے, اب دیکھیں نا یہ ہے صحیح پتہ کی بات, تو تمام وزرائے اعلیٰ نے جھٹ سے ان کی بات مان لی, انہوں نے منظوری دے دی. لیکن جب بات آئی پاکستان تحریک انصاف کی, یعنی خیبر پختونخوا چیپٹر کی, یعنی سہیل آفریدی کی, تو انہوں نے موقع پر چوکا مارتے ہوئے کہا کہ اس کی منظوری انہیں بانی پی ٹی آئی سے لینی ہوگی. انہوں نے کہا, وزیر اعظم صاحب مجھے عمران خان سے اس کی منظوری لینی ہوگی, بیکاز باقی سارے پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہیں انہوں نے یہ منظوری اپنے اپنے پریزیڈنٹ, اپنے اپنے چیئرمینس, جو بھی اپنے اپنے ہیڈ ہیں ان سے لیے. فیئر انف, فائن. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ اس معاملے کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے بولا کہ ساڈی ایک ملاقات, وہ کیا کہتے ہیں, ایک ملاقات ضروری ہے صنم, ہائے اللہ, ایک ملاقات ضروری ہے صنم. اب سین یہ ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب بڑے وزادار انسان ہیں. وہ اس ٹائم پر اقتصادی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے اور شاید ان کی میموری میں نہیں ہوگا, یا وہ جواب نہیں دینا چاہتے ہوں گے, یا جو بھی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اس معاملے کو دیکھیں گے. مجھے یہ بتائیں, پھر مجھے بار بار ان کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو ان کے فیورٹ تھے ثاقب نثار صاحب, وہ لکھ کر کے گئے کوئی بھی جو کانوکٹڈ شخص ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پارٹی کے فیصلے نہیں کر سکتا. عمران خان کو کوئی تمغہ امتیاز نہیں ملا واڈیالہ میں, ٹھیک ہے نا. وہ مجرم ہیں, ملزم بھی ہیں, مجرم بھی ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, کیونکہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہے, وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے, تو یہ فیصلہ سہیل آفریدی کو ہی کرنا ہے. لیکن جو انہوں نے مطلب کی سیاست کی, یہاں پہ موقع ملا, اور وہاں پہ جی فرد واحد کی سیاست, یہاں پر موقع ملا, ملک کی بات ہو رہی ہے, عوام کی بات ہو رہی ہے, جی اندر گھسا دو بھائی, لچ فرائی کر دو عمران خان کی, ساڈی ملاقات کرا دو, پھر لچ فرائی کر دو, ساڈی ملاقات کرا دو. اب اصل میں جو لچ فرائی ہوئی ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ لچ ہے, اور وہ لچ یہ ہے کہ جہاں پر پورا ملک بجٹ میں مصروف ہے, پی ٹی آئی کا شیڈو بجٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ اپنی اپنی لڑائیوں میں مصروف ہے. تازہ ترین لڑائی میں علی امین گنڈا پور کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آڈیو لیک جس میں سب کچھ صاف ہو گیا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے. جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ تم ناچو تو فیشن, ہم ناچے تو مجرا. یعنی کہ علی امین گنڈا پور اگر ناچے تو اس کو مجرے کا نام دے دیتے ہیں, اور تم اگر ناچو تو وہ فیشن بن جاتا ہے. اب یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ علی امین گنڈا پور یہ مثال سہیل آفریدی کے آمرانہ رویے سے تنگ آ کر دے رہے تھے. پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں انہوں نے اپنی ہی حکومت کو یہ کھری کھری سنا دی ہیں. معاملہ کچھ یوں ہے کہ سہیل آفریدی نے پارٹی کے ناراض رہنماؤں کو فکس کرنے کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا جس پر علی امین گنڈا پور بھڑک اٹھے اور اسے منتخب نمائندوں کی تذلیل قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تب ان پر تو بہت الزامات لگتے تھے کہ علی امین گنڈا پور بہت زیادہ کرپٹ ہے. صوبائی صدر جنید اکبر سمیت پارٹی کے کئی افراد علی امین گنڈا پور پر الزامات لگاتے تھے, ان کی کابینہ پر کرپشن تک کے الزامات لگائے گئے تھے. لیکن انہوں نے تو کسی کو شوکاز نوٹس نہیں دیا, انہوں نے تو کسی کو کوئی ایسے نوٹیفیکیشن نہیں دیا. اب آج اگر پارٹی کے کچھ رہنما ناراض ہیں اور اپنی حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ علی امین گنڈا پور کا موقف ہے,
تو ان کے تحفظات کو سننے کے بجائے, ان کو انٹرٹین کرنے کے بجائے ان کے خلاف سخت ایکشن کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کے مطابق سہیل آفریدی جو ہیں ان کے ان آمرانہ فیصلوں سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, عمران خان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, بلکہ ناقابل تلافی نقصان ہو رہا. اب یہ جی پوری بات ہے, یہ پورا معاملہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے تو سہیل آفریدی کی بڑی ٹکا کے بستی کر دی ہے. اب پتہ نہیں کیا ہوگا. مطلب یہ تو دیکھیں نا, پی ٹی آئی نے تو سیکھا ہی ہے یہ آمرانہ سیاست. جیل میں بیٹھا ایک شخص کانوکٹڈ ہے, لیکن جی وہ فیصلہ کرے گا کہ جی کے پی کے صوبے نے دینے ہیں پیسے وفاق کو یا نہیں دینے ہیں, اور بچت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو مطلب اسی کو تو آمریت کہتے ہیں, اور کسے کہتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.